अच्छा है, चल आले में बात कर हाँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, खैरियत से हैं? हाँ अपना बताइए। जी जी बताइए, क्या इश्कालात हैं आपसे? सवाल अच्छा नहीं, वो नदीम तो हम कहते हैं कि किसी भी इंसान के बारे में बोल रहे हो, किसी को लान तान कर रहे हो या कुछ भी उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, पहला तो चाहिए कि किसी के बारे में उल्टा सीधा न बोला जाए। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान है तो उसको उल्टा सीधा बोलने से, लान तान करने से तो मेरा ही मुंह खराब होगा। नहीं पहला क्या मतलब क्या, किसको बोले आपने नदीम को? नदीम जो भाई है मेरा, जो अभी कॉल दिया हमको। हाँ 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 जी जी। कोई बोलता है कि किसी को भी, देखिए हमको कितना भी इख्तलाफ हो गया, चाहे वो ताहिर कादरी क्यों ना हो, जो तौहीद को लेकर शिर्क सिखा रहा होता है, तो हम कभी भी उसको लान तान नहीं किया आज तक। मेरा वैसा नेचर ही नहीं रहा है कि हम उसको कभी गाली गलौज, लान तान या उसको उल्टा, उसके मानने वाले को भी हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या जरूरत है बोलने का? हम उसको चाहेंगे, हम उसको कुछ अच्छा बात बताएंगे। लान तान करने से, कुछ उल्टा सीधा बोलने से तो मेरा ही आदत खराब हो जाएगा, है कि नहीं जी। अब दूसरा चीज कहते हैं कि ठीक है, इल्मी इख्तलाफ हर किसी से हो सकता है, लेकिन कॉमन पॉइंट तो कुछ होना चाहिए ना, जिसपे मतलब मुसलमान यूनाइट हो सकता है। तो हम सबसे बेस्ट है, कॉमन पॉइंट है तौहीद। इसको छोड़ के तो कहीं भी यूनाइट नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मसला मसाइल में, हर गिरोह में, हर फिरके में, हर जगह पे थोड़ा बहुत आपको मिलेगा ही इख्तलाफात। तो कॉमन पॉइंट है तौहीद, ले लो, तो तौहीद के ऊपर यूनाइट रहो, मिलजुल के रहो, बात खत्म है क्या। अब रह गया कि ठीक है किसी के बारे में तुम बोल रहे हो कि चलो हाँ ये शख्स है, इसने ऐसा ऐसा बात बोला है, तो गंभीर इल्जाम, अगर वो इल्जाम लगा रहे हो तो चाहिए कि शॉर्ट क्लिप वीडियो जो आज देखते हैं, जैसे आप कोई भी आपका लेक्चर हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें आपको ये बात बोल रहे हैं, अगर आप कोई चीज एड्रेस कर रहे हैं कि इस शख्स ने, किसी दूसरे के बारे में आप एड्रेस कर रहे हैं कि इस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या किसी के बारे में, सहाबा किराम के बारे में ऐसा ऐसा कुछ बोला, ऐसा होगा, कोई दौरान आ जाता है, कोई लेक्चर में कोई वाकयात गुजर जाता है, तो आप वो बयान कर रहे होते हैं। तो बहुत सारा चीज, बहुत सारा मसला मसाइल है, तो उसमें बहुत सारा चीज बयान करता है। तो उसमें होता है क्या है कि 1-2 मिनट का शॉर्ट क्लिप वीडियो ऐसे जाए, मतलब क्लियर बात है कि आदमी एडिट कर देगा, बोलेगा ये अच्छा आदमी नहीं है, नहीं को काटा तो ये अच्छा आदमी है। अब अगर कोई शॉर्ट क्लिप वीडियो कुछ देख लिया, अब वो क्या बोल रहा था, पूरा मैटर क्या था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर कोई सुन लिया, तो जाहिर सी बात है कि अगले पर्सन के लिए दिल में नफरत हो जाएगा, इतना बहुत शदीद नफरत हो जाएगा, बात जिस तरीके का रहेगा। लेकिन अगर हम उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो गड़बड़ बात है, हमको पूरा तहकीक करना पड़ेगा। जाहिर मतलब कि कोई मसला के ऊपर बोला, आप ही का कोई शॉर्ट क्लिप बना के भेज दिया, अब हम अगर उसको सुन के यकीन कर ले, तो हमको पहले चाहिए कि आखिर ये बात कहाँ का है, इसको किसने भेजा, ये उसका वीडियो पूरा है कि नहीं मुकम्मल, उसको हम पूरा देखेंगे कि हाँ ये बात कहाँ का चल रहा था। वो पूरा जब हम आपका पूरा लेक्चर सुनेंगे, जब हम तहकीक करेंगे, आप तब फतवा देंगे ना। हाँ, तब फतवा देंगे। वही चीज हम भाई इसको कहते हैं कि तब हम कहेंगे कि भाई हाँ ये सब ऐसा है, चलो इसने ऐसा बोला, ये ऐसा गलती है, कोई भी इंसान हो। तो वही बात हम इसको कहते हैं कि ठीक है, तुम पहले लान तान किसी पे भी मत करो, तुमको चाहिए तो मतलब ये बता रहे थे कि अहले हदीस के ताल्लुक से आप बोल रहे हो कि अहले हदीस के अकीदे बिगड़ गए, वो भी नहीं, हमको किसी से कोई मसला नहीं है, अहले हदीस हो चाहे कोई भी हो। आप अहले हदीस है ना? हम मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। अहले हदीस नहीं है? अहले हदीस बोले तो क्या, मुसलमान है। अहले हदीस है कि क्या बोल रहे हैं? आप मुसलमान तो हैं, अहले हदीस है कि? अच्छा, आप मतलब अहले हदीस का मतलब थोड़ा डिटेल में हमको समझाइए जरा। तो पहले मुसलमान का मतलब बताइए ना, आप मुसलमान है तो क्या है? हाँ, मुसलमान का मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाए और मतलब अपने आप को सर झुका दे, मतलब तो वो बिना हदीस के लिए आया आपने क्या? कुरान हदीस डायरेक्टली उसमें आ ही जाता है। जब आप मुसलमान ही हुआ ना, तो अहले हदीस ही हुआ ना, आप तो अलग अलग कर दे रहे हैं ना। तो फिर वो ऐसे अहले सुन्नत भी हो जाएगा। हाँ, तो सुन्नत और हदीस लाजिम और मलजूम है, एक ही बात है। अहले सुन्नत भी होगा, अहले हदीस ही होगा। वो सेकेंड चीज हो गया। पहला चीज क्या है कि आपको कुरान में कहा गया है कि अपने आप को मुसलमान, आप समझे नहीं ना, वो कुरान में क्या कहा गया बात वो नहीं है। बात ये है कि आप अपने आप को कुरान और हदीस में पढ़कर मुस्लिम कह रहे हो, तो अपने आप को अहले हदीस क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि हदीस पढ़ के तो आप ये सब बातें कर रहे हो। हम नहीं चाहते हैं कि फिरकावारियत को, इसलिए हम नहीं करते। क्या 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 क्या
हम नहीं चाहते हैं कि हम, अगर कोई आपके सामने करा है कि हम बरेलवी है, हम देवबंदी है, अगर हम भी जाके वही जाहिलियत कर देंगे, कह देंगे हमारे लिए, ये मतलब अपने आप को अहले हदीस बोलना जाहिलियत है? हम, मेरे हिसाब से हम समझते हैं कि हमको नहीं बोलना चाहिए, इसलिए हमको अपने आप को मुसलमान कहना चाहिए। आपका हिसाब किताब नहीं चलेगा ना, कुरान हदीस में आपका हिसाब किताब चलता है क्या? तो कुरान में क्या लिखा है कि अपने आप को अहले हदीस बोलो? भाई वो तो बात की बात आएगी ना, पहले आप बताइए ना, आपका हिसाब किताब चलेगा, कुरान का हिसाब किताब चलेगा? बिल्कुल कुरान का हिसाब किताब चलेगा। तो कुरान और हदीस में किधर कहा गया कि अपने आप को अहले हदीस मत कहो? ये तो हो गया जाहिलियत वाला बात की। नहीं, जाहिलियत देखो, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, आपने बहुत बड़ा फतवा लगाए हो। नहीं, फतवा किस किस पर जाएगा आपको मालूम नहीं है शायद। आप पहले ये बताइए कि आपके सामने कोई ऐसा मसला खड़ा करता हो, आपकी मैंने इतनी देर बात सुना तवज्जो के साथ, अब आप मेरी सुनिए। आपने शुरू में एक उसूल बयान किया था, किसी की बात आए तो आधी बात सुनकर नहीं फतवा देना चाहिए, तहकीक करना चाहिए, है ना? अब माशाल्लाह आपने कहीं से सुन लिया कि अपने आप को मुस्लिम बोलो, है ना, कहीं से सुन लिया, अभी आधी बात को सुन के कि अपने आप को मुसलमान करना चाहिए, हम बिल्कुल अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो कुरान ने ये थोड़ी कहा अपने आप को अहले हदीस मत कहो। हाँ तो आप कहिए ना, हम थोड़ी आपको मना कर रहे हैं। अरे भाई आपकी बात मसला चल रहा है ना, मेरा तो मसला है ही नहीं ना। जरूरत नहीं लगता है, हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई जरूरत तो लगेगी आपको, वरना कुरान के तो मुनकिर बन जाएंगे आप। पहले आप बताइए कि आपने आधी बात सुन के बिना तहकीक करके फतवा जो दिया है, ये सहाबा पर, आइम्मा पर, तमाम असलाफ पर चला गया, कुरान पर चला गया, क्योंकि कुरान ने तो सहाबा को, मुस्लिम को क्या कहा है? अंसार की जमात, मुहाजिरीन की जमात। मुहाजिर अंसार क्यों कहा जाता था वो हमको नहीं पता है। तो जब आपको पता नहीं है तो आधी बात सुन के आपने कैसे कह दिया कि अपने आपको अहले हदीस मत को? मुहाजिर अंसार किसको कहा जाता था? तो वो जो मुहाजिर हिजरत करके गए तो उसको बहुत सही पॉइंट पे, जिसमें जो सिफात पाई जाती है मुसलमान में, मुस्लिम है, मुहाजिर भी मुस्लिम है, अंसार भी मुस्लिम है, सहाबा अहले सुन्नत है, लेकिन उनको अंसार की जमात भी कहा जा रहा है। सुनिए ना भाई, अरे भाई अभी तवज्जो से सुनिए ना, अरे आप सुने ना, आप सुने। हाँ बोलिए ना। सहाबा मुस्लिम है कि नहीं? बिल्कुल मुसलमान है। सहाबा अहले सुन्नत है कि नहीं? बिल्कुल है। अब सहाबा की जमात को अल्लाह ताला मुस्लिम भी कह रहा है, अहले सुन्नत भी कह रहा है, अंसार की जमात भी कह रहा है, मुहाजिरीन की जमात भी कह रहा है। तो फिर आपने मुसलमान और अहले हदीस को अलग अलग कैसे कर दिया और कैसे कह दिया कि अपने आप को मुस्लिम को अहले हदीस मत कहो? अल्लाह ताला तो वहाँ सब कह रहे हैं, मुस्लिम भी कह रहे हैं, अहले सुन्नत भी कह रहे हैं, अंसार भी कह रहे हैं, मुहाजिरीन भी कह रहे हैं। आप हमको प्रूफ दीजिए कि अहले हदीस कहना कुरान और हदीस से आप हमको साबित करके दिखाइए ना कि तो फिर भाई जब आप तो अपने उसूल से बातें लोग हैं ना, क्योंकि आपने एक आधी बात सुन के फतवा टिका दी, आपने तहकीक भी नहीं की। आप बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, देखिए अंसार की जमात जो है, मुहाजिरीन की जमात जो है, ये क्या है? एक सिफती नाम है। क्या है जो उनमें सिफत पाई गई? वो सहाबा इकराम जो हिजरत करके आए उनको क्या कहा गया? मुहाजिरीन कहा गया। और मदीना के जो सहाबा इकराम थे वो अंसार थे, है ना? उनमें सिफत थी ना। और अहले जन्नत, अहले ईमान, अहले दोज़ख, ये सब सिफतें हैं ना। जो जन्नती है उसको जन्नत वाला कहा जाता है, जो ईमान वाला कहा जाता है, जहन्नमी उसे जहन्नमी वाला कहा जाता है। तो ये कहना अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी जिसमें जो सिफत पाई जाए उसको उस नाम से पुकारना, ये अल्लाह, रसूल, असलाफ, सहाबा, इम्मा सब की सुन्नत है ना? अब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद, आपके जमाने तक तो फिरके नहीं थे ना, आपके जमाने के बाद सहाबा इकराम के आखिर के दौर में फिरके वजूद में आना शुरू हुए। हजरत अली के खिलाफत के दौर से फिरके वजूद में आना शुरू हुए, है ना? तो अब जब उन फिरकों में सिफत पाई जाने लगी, कोई इर्जा वाला है जो ईमान को नहीं मानता, ईमान की सब इतनी सिफत मानता है कि जबान से कह देना काफी है, अमल उसमें दाखिल नहीं है। फिर अहले बिदअत का फिरका वजूद में आया, अहले तशय्युअ फिरके वजूद में आए। तो जिसमें जो जो सिफत पाई गई, अहलुल राय वजूद में आए, अहलुल कलाम वजूद में आए। तो इन 72 फिरकों में जब जो वजूद में आए ना, तो उसके बाद जो सिफत अहले हदीस के, जो हदीस को लेते हैं, जो राय कयास को नहीं लेते, तो राय कयास वालों को अहलुल राय, अहलुल कयास कहा गया, और अहले हदीस है ना उनको कहा गया जो कुरान और हदीस को लेते हैं। इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, और सबसे बेहतरीन हदीस अल्लाह की किताब है। जो कुरान और सुन्नत की बात को लेते हैं मुस्लिम, उन्हें क्या कहा जाता है? अहलुल हदीस।
جو قرآن و سنت کو نہیں لیتے، رائے قیاس کو لیتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل الرائے. سمجھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر کلام کرتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل الکلام. تو وہ مسلم بھی کہیں گے اپنے آپ کو اور اہل الرائے بھی کہیں گے. وہ مسلم بھی کہیں گے، اہل الکلام بھی کہیں گے. وہ مسلم بھی کہیں گے اپنے آپ کو اور اہل الحدیث بھی کہیں گے. ایز اے کسی کے سامنے ہم کو پریزنٹ ہونا ہے جہاں پہ ہمارے خلاف کوئی بھی فرقے سے لوگ کھڑا ہے تو ہم فرقہ واریت وہاں پہ قتل نہیں کریں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث یا ایسا کچھ کہا، نہ صحابہ کرام نے کہا، نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد نفیس ہے. اور آپ کے بھائی کا؟ ندیم. اور آپ کے والد صاحب کا؟ محمد نوصاب. نہیں، سب کے نام مسلم رکھ لو نا. نام سب کا الگ ہوتا ہے. مسلم جو نہیں، ایک کام کریں، آپ کو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے مسلم نام رکھا نا. مسلمان کس کو کرتے ہیں؟ آپ کیا کریں؟ اماں کا، ابا کا، بھائی کا، مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے حوالے کر دے اور سلامتی حاصل کرے اس کو مسلمان کرتے ہیں. توجہ سنیے، آپ کا، آپ کے والد صاحب کا، آپ کی والدہ کا، آپ کے بھائی کا، آپ کے بہن کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے رشتے دار پڑے سب کا نام مسلم رکھ دیجیے. پھر دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے. سب صحابہ کرام کا نام مطلب مسلم تھا. آپ ہم کو پہلے یہ بتائیے. تو بھائی بات تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کو. یہی نام رکھنے سے ہی تو پہچان ہوگی، ورنہ آپ کو تو کوئی شیعہ سمجھ لے گا 73 فرقوں میں سے. صحابہ کرام، سبھی صحابہ کرام کا نام تھا نا اپنا اپنا. وہ اپنے آپ کو کیا کرتے تھے؟ اہل حدیث کرتے تھے، اہل حدیث بھی کہتے تھے نا، اہل سنت بھی کہتے تھے. اگر کسی صحابہ کرام نہیں، بات تو یہ ہے نا کہ صحابہ، مجھے ایک بات بتائیے. او بھائی، آپ نے کیا کہا ہے کہ اپنے آپ کو اہل حدیث مت کہو، مسلم کہو، ہے نا؟ بالکل. تو صحابہ کرام ایسا کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مسلم کو اہل سنت مت کہو. جو قرآن حدیث کو مانے گا وہی تو مسلمان ہوگا نا. ارے نہیں، پہلے آپ جو بات چاہتے ہی اس کو جو قرآن حدیث کو مانتا ہو چلتا ہو. میرے سوال کا جواب دیجیے کہ صحابہ کرام ایسا کہتے اپنے آپ کو مسلم کو اہل سنت مت کہو. کیا صحابہ کرام کیا بول رہا ہے؟ کلیئر بولیے ذرا. اپنے آپ کو مسلم کہو، اہل سنت مت کہو، ایسا کہتے تھے کیا صحابہ کرام؟ ضرورت ہی نہیں تھا، کیوں کہیں گے؟ تو آج کون سی ضرورت پڑ گئی؟ آج بھی ضرورت نہیں. ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. جس کو آپ کو کس نے بولا ضرورت نہیں؟ آج آپ کو ضرورت لگتا ہے تو آپ کہیے نا. ہم نہیں، پھر آپ فتوا دیتے ہیں اور پھر دلیل نہیں دیتے. قرآن حدیث نے کہاں کہا کہ آج ضرورت نہیں. یہ وہی بات ہو گیا نا کہ کوئی ایک نیا کام کرنا شروع کر دے اور پھر کہیں قرآن خانی منع کی رہے، قرآن خانی کرنا منع کی رہے. کدھر قرآن شریف میں لکھا ہے کہ قرآن حدیث میں ہے، قرآن حدیث میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. وہی بول رہے ہیں کہ یہ چیز بعد میں ایگزسٹ ہوا ہے، فرقہ واریت بعد میں ایگزسٹ ہوا ہے. تو آپ کو کوئی اگلا فرقہ واریت کر رہا ہے تو آپ فرقہ واریت نہیں کہیے. آپ کو جو دیا گیا ہے مسلمان کہنے کو کہا گیا تھا آپ وہی کہیے. بڑی ہی خطرناک منہج پر چلے گئے ہیں. قرآن سے میں پیش کر سکتا ہوں. چھوڑ کے آپ سے بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم خطرناک منہج پہ چلے گئے. قرآن میں سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ رائے ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا ہم اس طرف چلائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے. ہم قرآن حدیث کو چھوڑ کے آپ سے بات کر رہے ہیں. ہاں، تو یہ منہج صحابہ کے خلاف بات کر رہے ہیں نا آپ. کس کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ نہج صحابہ، اسلاف کے طریقے کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہاں مومنین سے مراد آیت میں صحابہ ہیں. صحابہ کی صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا کہ وہ مسلمان نہیں کرتے تھے اپنے آپ کو. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے تھے، اہل سنت بھی کہتے تھے. وہ اس سے یہ تھوڑی بولتے تھے، وہ یہ نہیں بولتے تھے. سننا کتنے نہیں، تمام صحابہ اہل حدیث ہیں. ہے وہ آپ کتنے کہتے تھے، کتنے سے آپ کو یہ چیز ملتا ہے؟ وہ یہ کہنے کی تو ضرورت جب پڑتی ہے جب لوگ منکر ہوں. گجب حال ہے. آپ جب اس کا پروف ہی نہیں کہ کتنے اپنے آپ کو کہتے تھے، کتنے لوگ کہتے تھے. پہلی چیز اگر کتنے، مطلب آپ کتنوں پہ مانو گے؟ آپ کتنوں پہ مانو گے؟ اجماع سنیے، پہلے بتا دیتے. اجماع کتنوں پہ مانو گے بتاؤ. پہلے چیز کی جہاں پہ قرآن ہو، آپ کتنوں پہ مانو گے یہ بتاؤ پہلے. کیونکہ آپ نے جو کرنے کا ضرورت ہی نہیں، کیونکہ صحابہ اکرام نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مسلم اہل حدیث اہل سنت الگ الگ ہوتا ہے، کہ اپنے آپ کو مسلم کو اہل سنت مت کہو، اہل حدیث مت کہو.
بلکہ صحابہ اکرام ان سب چیزوں کو ایک سمجھتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہے، اس لیے اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہے. جو قرآن حدیث پہ چلے گا آپ کو پھر نہیں پہلے آپ نے منہج صحابہ کے خلاف منہج بنایا. بھائی اپنے آپ کو مسلم کہو، اہل حدیث مت کہو، یہ قرآن میں کدھر ہے؟ ہم کدھر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہیے؟ ہم کہیں آپ کو ابھی تو آپ بول رہے ہو کہ اپنے آپ کو مسلم کہو، جیسی دیر سے بات چل رہی تو آپ تو یہی بول رہے تھے. ہم آپ کو کیا کہیں آپ سنے نہیں لگتا ہے. ہم کہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنا بہتر سمجھتے ہیں قرآن حدیث کے روشنی میں. آپ کو اگر کہنا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، ہم شروع سے بول رہے ہیں. آپ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بہتر سمجھیں گے وہ بہتر. جو قرآن حدیث میں بہتر ہے وہ سب. مسلمان اپنے آپ کو کہنا زیادہ اوتھینٹک ہے، زیادہ مضبوط ہے قرآن حدیث کے روشنی میں کہ اہل حدیث مضبوط ہے کہنے میں. بتائیے ہم کو. آج کے دور دیکھیے جو اپنی پہچان چھپاتا ہے نا وہ دھوکے باز اور گناہ گار ہے. اچھا، مسلمان کہنا مطلب اپنے آپ کو گناہ گار اور دھوکے باز ہے؟ یعنی اپنی پہچان جو چھپاتا ہے. کیا چیز پہچان؟ کیا چھپانا کیا ہے؟ اب میری پہچان اہل حدیث ہے، میں چھپاؤں گا. بتائیے نا پہچان. میرا پہچان مسلمان ہے، مسلمان بتائیں گے. ہم قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں، صحابہ کرام کے طریقہ کو فالو آپ کرتے کی ہیں. پہچان اہل حدیث نہیں ہے. گجب حال ہے. اہل حدیث جو قرآن حدیث پہ چلے گا وہ خود پہلے مجھے بتا، اقرار تو کرو آپ کی پہچان اہل حدیث ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن حدیث کو ماننے والا، اس پہ چلنے والا. تو پھر میرے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں کیوں دینے میں آپ بچک رہے ہیں؟ آپ تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ اہل حدیث ہے یا نہیں؟ ہم بول تو رہے ہیں کہ جو قرآن حدیث پہ چلے گا وہ اہل سنت ہوگا. جو نہیں، میں آپ کا پوچھ رہا ہوں. ہر انسان جو اس پہ چلے گا ہوگا، لیکن ہم کو جو کا مسئلہ نہیں چل رہا ہے. آپ جو پر مت جاؤ. میں پوچھ رہا ہوں آپ ہو کہ نہیں؟ آپ تو بول ہی نہیں رہے. جو کا بتا رہے ہو، جو سے مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنا بولیے. آپ اہل حدیث ہو کہ نہیں؟ آپ اہل حدیث چھوڑیے، آپ سمپل ورڈ میں چھوڑیے. کیوں چھوڑیے؟ نہیں دیکھیں مومن کی کیا. چلیے ٹھیک ہے، آپ اہل حدیث ورڈ ہی بولیے. ہم ڈیٹیل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ اہل حدیث ہو کہ نہیں؟ نئی طریقے سے جواب دیں گے. نہیں آپ اہل حدیث. آپ کو ایمان کی تعریف نہیں معلوم ہے ابھی تک، اسی لیے بول رہا ہوں. آپ تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے ابھی. اچھا، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ باہر کر دیں گے. ارے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ فتوا دے دیں گے، ہم باہر ہو جائیں گے. نہیں فتوا نہیں، آپ کا عمل بتا رہا ہے. آپ تو ابھی آپ کا ایسا فتوا دے رہے ہیں کہ جو آپ کا فرقہ واریت نہیں مانے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، ایمان سے باہر ہو جائے گا. کتنا بڑا بات کر رہے ہیں. اصلاح کر رہا ہوں. آپ کو ایمان کی تعریف نہیں معلوم. اصلاح نہیں کر رہے ہیں آپ، اپنا فرقہ واریت ہم پہ تھوپ رہے ہیں. نہیں فرقہ واریت سے تھوپ رہا بھائی. بالکل فرقہ واریت کر رہے ہیں. آپ جان رہے ہیں کہ اگلا پرسن جو ہے وہ فرقہ واریت کر رہا ہے، بریلوی بول رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ فرقہ واریت چھوڑ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آپ کیا بولیے گا اہل حدیث ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ ہاں یہ میرے بھائی گلے لگ جائے. ایسا بندہ جو یہ کہتا ہے کہ اپنا آپ کو اہل حدیث مت بولو، مسلم بولو، وہ خود ایک بہت بڑا فرقہ بنا رہا ہے. ہم اچھا اب ہم کو پھر سے آپ کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. ہم آپ کو کب بولے کہ آپ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں بولیے؟ سوال کا جواب دیجیے. ہم کب بولے کہ آپ کو اہل حدیث نہیں بولیے اپنے آپ کو؟ ہم کہتے کہ ہم ضرورت نہیں سمجھتے. آپ ہو کہ نہیں اہل حدیث؟ ہم قرآن حدیث پہ چلتے پہلے نہیں میرے کو جواب ہوں گے، اہل سنت ہوں گے، بالکل ڈیفینیٹلی ہوں گے. نہیں آپ اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے میں اتنا تجسس کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ اب آپ سن لیے کہ ہم ہوں گے اہل حدیث. اہل سنت ہوں گے. آپ اس پہ چلیں گے تو ہم ہوں گے، نہیں چلیں گے تو نہیں ہوں گے. ارے بھائی میں پوچھا آپ اہل سنت ہو کہ نہیں؟ آپ کہیے گا کہ وہ بولو نا بھائی، اپنا پہلے سنت بولیے بہت سارا نام نکل جائے گا، بولتے رہیے. اہل سنت ہو کہ نہیں آپ؟ بالکل ہے. تو پھر اہل حدیث بولنے میں اتنی جلدی کیوں نہیں کر رہا؟ اہل حدیث بولنے میں اتنی جلدی کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ اہل حدیث ہو کہ نہیں؟ اب بولیے اہل حدیث ہے کہ نہیں؟ نہیں دیکھیے آپ بات لمبا گیت بھی ہے. ابھی اہل سنت میں نے پوچھا. اہل سنت بھی ہے. کیوں؟ وہ فرقہ نہیں ہے، ہم منہج بول رہے ہیں اپنا. ابھی یہ بھی مطلب کہ آپ جو فرقہ بول رہے ہیں وہ فرقہ ہے. آپ نے اپنی تعریف بیان کر کے خود فرقہ واریت پھیلا دی. اب اس کا کیا کریں گے؟ بالکل نہیں، ہم کسی کے سامنے بولتے ہی نہیں. مطلب ہم اپنے آپ میرے سامنے تو بولے اپنے آپ اہل حدیث ہو. اب آپ پوچھ رہے ہیں، زبردستی پوچھ رہے ہیں کہ سر سنیے زبردستی بھائی سنیں، آپ عمل کریں. منہج ہے، منہج تک ہی سیمت رکھنا چاہیے. منہج سے اٹھا کے اوپر لوگ اس کو فرقہ واریت بنا دیا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں بولتے. یہ سب آپ کی اپنی اصطلاحیں ہیں، آپ ہم میں تھوپی. یہ کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں. ایگزامپل سے ہی آپ کو بتاتے ہیں. اگلا بریلوی ہے، میرا بھائی ہے. سنیے آپ ایک منٹ میرا سن لیجیے. بریلوی ہے، میرا بھائی ہے، سامنے کھڑا ہے. ہم اس کے سامنے جا کے وہ ہم سے پوچھے گا کہ کیا ہو، تو ہم بولیں گے ہم اہل حدیث ہے، تو ہم تو بہت محبت کرنے لگے گا نا. ہم اس کو اگر بولیں گے ہم مسلمان ہیں تب ہم اس کو
सही चीज सही बात की तरफ नहीं, इसको नहीं, बुला नहीं, सकते हैं। ये वो फिर गवारियत कर रहा है, हम भी फिर गवारियत कर रहे हैं, हम लोग में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। सुने, मतलब वो बरेलवी को पसंद नहीं आएगा तो इससे आप अपनी पहचान बदल देंगे, छुपा देंगे, इससे ईमान कमजोर है आपका। अच्छा एक सेकेंड, नहीं मतलब सुने ना, आप सुने, एक बात बताइए, आपको बरेलवी को कुछ करना है? जब मुसलमान का मतलब होता है, मुसलमान का नहीं, मतलब नहीं, होता है उसको थोड़ी मालूम। कुरान हदीस को मानने वाला, उसको कहते हैं मुसलमान। नहीं नहीं, वो आप जब बोलोगे ना, सुनिए, आप जब बोलोगे मैं मुस्लिम हूँ, आपको शिया समझ लिया तो आप क्या करोगे? शिया समझ लिए? क्यों शिया समझ लेगा हमको? क्यों? वो तो शिया को मुसलमान मानता है ना। कौन मुसलमान मानता है? उसको मानने से क्या होता है? वो हमको अरे वो समझ लिया, तभी ना बोलेगा। आपने जब कहा है मैं मुस्लिम हूँ, उसने आपको शिया समझ लिया, आप क्या करोगे? समझ लिए, समझने दीजिए, उसका फर्क है। हमको अगर वो बोलेगा कभी टोकेगा तो हम उससे बात करेंगे। हाँ, उन्होंने आपको बोल दिया अरे आप शिया हो, फिर क्या करोगे? बोलने दीजिए, बोलने को तो कुछ भी कोई भी बोल सकता है। अच्छा, मतलब बोलने भी बोलते रहेंगे? अच्छा एक सेकंड, आप कोई भी इंसान कुछ भी बोलेगा तब उसका मुंह बंद कर दीजिएगा क्या? ना भाई, हमको कहता है कि तुम वहाबी हो तो हम उसका मुंह बंद कर देंगे ना? बोलो भाई। मैं इसीलिए आपके सामने कुरान की आयत पढ़ा था, लोग बोलता है ना वहाबी है तो हम उसका मुंह बंद कर देंगे। मत बोलो हमको तुम वहाबी। नहीं भाई, मैं सुनिए ना, आप क्या अल्लाह से नहीं डर रहे, लोगों से बहुत ज्यादा डर रहे। किसी से नहीं डरते, बरेलवी से डर रहे ना, उसके सामने अपने को एलएडीज बोलने में डर रहे हो। हमको जरूरत नहीं, हम नहीं चाहते कि नफरत करें, इसीलिए हम फिरकावारियत नहीं करते। फिरकावारियत हराम है कुरान में 2 जगह। आप कैसे तय कर सकते हो? आप ये कैसे तय कर सकते हो? फिरकावारियत हराम है कुरान में, हम बता दें आपको, रेफरेंस दें। हाँ, तो आप तो फिरकावारियत खुद कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं करते हैं, अपने आप फिरकावारियत नहीं फैलाते हैं। आप ये कह रहे हो कि अपने आप को एलएडीज मत कहो, ये खुद एक फिरकावारियत है। हम आपको कहें कि आप नहीं कहिए अपने आप को, हम कहते हैं, हम अपने लिए हम नहीं समझते। तो हम आप मेरे लिए काफी है कि हम अपने आप को मुसलमान कहें। नहीं, कुरान हदीस की रोशनी में सबसे ऑथेंटिक चीज जो है, अरे आप फिरकावारियत खुद क्यों कर रहे हो? अहले हदीस कहना कुरान हदीस में सबसे ऑथेंटिक, ये आपको अच्छे से पता है। अरे भाई, हम तो उसके मुनकिर है ही नहीं ना। हाँ, तो आपको अच्छे से पता है, तो फिर क्यों इस फिरकावारियत को हमारे ऊपर? हमारी बहस इस बात पर है कि अपने आप को मुस्लिम को एहले हदीस मत कहो, हमारी बहस इस पर है। हम क्या करते हैं, आपको कहना है, आपको जरूरत महसूस होता है, आपका ये, हमको जरूरत महसूस नहीं होता, हम नहीं करते। हम अपना, मेरे लिए काफी है कि हम मुसलमान कहें किसी के भी सामने। अब वो डिटेल में जाएगा तो हम उसको डिटेल में भी बताएंगे। अच्छा, मतलब आप अकल परस्त है? अकल परस्त हम बोले क्या अपने आप को? तो फिर आप तो बोल रहे हो कि मुझे महसूस होता है, मैं समझता हूँ। अकल परस्त ऐसी बातें करते हैं। आप जो नाम देना चाहे, जो कैसे वो लोग बरेलवी दलील देना पड़ेगी ना कि तुम वहाबी हो, भाई उसको जो नाम देना दे लो। हमको जो जरूरत महसूस होगा हम जो कर रहे हैं उतना ही बोलेंगे। आपको जो क्या जरूरत महसूस है, आप तो अकल परस्त हो गया ना। और अकल परस्त कौन होता है मालूम है? नहीं, समझने नहीं, समझने की बात ये है, बोल लीजिए, ये नहीं कह रहे अपने आप। भाई ये समझने की बात ही नहीं है। जो आदमी अपना मनहज, अपनी समझ अपने ऊपर थोपता है, दूसरों पे थोपता है, वही तो अकल परस्त है। अकल परस्त किसे कहते हैं? आप अपना मनहज थोप रहे हैं, आप अपना। ये तो आप एक बहुत खतरनाक फिरका बना रहे हैं, फिरका वारियत। अब मेरा कोई फिरका वारियत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मुसलमान है, कुरान हदीस को फॉलो करते हैं, साहबा इकराम के तरीका को फॉलो करते हैं। तो बहुत बड़ी फिरका वारियत है। लान तान कर रहा है, वो किसका तरीका फॉलो कर रहा है? लान तान कर रहा है वो अलग मसला है, वो फिरका वारियत नहीं है। वो दूसरे को लान तान कर रहा है। चलो, आज जो भी अहले हदीस को हम देख रहे हैं, जो किसी को भी लान तान कर दे रहा है, तो किसका तरीका फॉलो कर रहा है? वो दलील मिल जाएगी, लेकिन ये जो आप मैं दलील देता हूँ ना, लेकिन आप क्यों फिरका वारियत फैला रहे हैं? हम बिल्कुल फिरका वारियत नहीं फैला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने आप को, यानी कि जो मुसलमान अपने आप को कहे वो फिरका वारियत फैला रहा है, जो अपने आप को बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी, अहले हदीस, वो फिरका वारियत नहीं फैला रहा है। अकल परस्ती फिरका वारियत है कि नहीं? हम अकल परस्ती कहाँ फैला रहे हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। अकल परस्ती फिरका वारियत है कि नहीं? देखिए, उतना घुमाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, अकल परस्ती फिरका वारियत है कि नहीं? आप अपने ऊपर ले रहे हैं, मैंने तो आपको बोला ही नहीं। हम कभी बोले कि हम अकल परस्ती करते हैं? मैं तो पूछ रहा हूँ, जो आदमी अकल परस्ती करता है वो फिरका वारियत है कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। उससे पूछिए ना, ये जरूरत ही नहीं कि आप हमसे पूछिए, जो करता है उससे पूछिए, हम नहीं कर रहे हैं ना। तो जो भी करे तो वो, जो भी करे तो अकल परस्त है कि नहीं, वो फिरका वारियत है कि नहीं? हम तो पहला बार आपके मुंह से सुन रहे हैं कि कोई अकल परस्त भी अब कोई फिरका निकल गया है। अरे भाई, इमाम इब्न तैमिया क्या फरमाते हैं? इमाम इब्न तैमिया क्या फरमाते मालूम है? हाँ बोलिए। हाँ, अकल की पूजा करना किसे बोलते हैं मालूम है? बोलिए। अकल भी एक सनम है। जैसे लोग मूरत की पूजा करते हैं ना, कब्र की पूजा करते हैं, ये जाहिर में हमें दिखता है कि वो मूरत को सज्जा कर रहा है, वो कब्र को सज्जा कर रहा है, तो ये भी एक सनम है।
تو ویسے ہی جو لوگ عقل پرست ہوتے ہیں تو ان کی عقل ان کے لیے ایک صنم ہے. عقل پرست کی علامت ہے کہ عقل پرست کے سامنے جب قرآن حدیث کی بات آتی ہے نا تو وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے. اچھا کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں سب سے مضبوط دلیل کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہو یا اپنے آپ کو اہل حدیث کہو؟ ارے بھائی پھر وہی تو ابھی میری بات پوری ہوئی نہیں، آپ پھر وہی عقل پرستی والی باتیں کرنے لگے. آپ بات کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ہم آپ میں بات کو ڈائیورٹ، اپنے آپ کو بہتر، میری بات پوری ہونے دیجیے. بات اس کا تھا نا کہ میری مسلمان کہنا اپنے آپ کو بہتر ہے یا اہل حدیث کہنا بہتر ہے؟ پوری ہونے دیجیے. قرآن حدیث سے آپ ریفرنس لائیے نا. ارے بھائی میری بات پوری ہونے دیجیے نا. امام ابن تیمیہ نے کیا فرمایا کہ قرآن حدیث کی بات عقل پرست کے سامنے جب آتی ہے تو وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تعجب میں پڑ جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ عقل پرست کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو اسے قرآن حدیث نے نہ بتائی ہو اور اس کو پہلے سے پتا ہو، اس کو وہ چیز پہلے سے معلوم ہو. جیسے منکرین حدیث، منکرین بات بول کے کیا فٹ کرنا ہے؟ ارے آپ یہ بہت گہری بات ہے، ایسا علمی بات سکھا رہا ہوں، آپ نے کبھی سنے نہیں ہوں گے اور اس کو سمجھ لیں گے نا تو آپ انشاءاللہ آگے جا کے روایت کرنا شروع کر دیں گے. یہی نا؟ نہیں انکار پہلے دن بولیں گے، کوئی بریلوی اپنے آپ کو بولے گا نا بھڑاس مت نکالو نا یار، بھڑاس مت نکالو. ہم بول رہے ہیں کہ میں آپ کو ایک ایسا بولیں گے نا، ایک اصول سکھا رہا ہوں. 1000 بار بھی بولیں گے نا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کو، ہم نہیں کہیں گے، ہم کو اس کا ضرورت نہیں محسوس، ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں گے. یہ نہیں پوچھے آپ قرآن حدیث کے روشنی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی روشنی میں کیا چیز سب سے بہتر ہے تو آپ کو ہم بتا دیں اللہ کے بندو پہلے کہ اپنے آپ کو مسلمان کریں. آپ بھڑاس مت نکالو، آپ پھنس چکے ہو عقل پرستی میں، عقل پرست بن چکے ہو. کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ہماری حق بات ہے اور وہ کبھی خالی نہیں جائے گی. آپ کے نطفے میں اس کا اثر آ جائے گا اور آپ کی آنے والی اولاد اس سے اثر ہو جائے گا. ہماری بات خالی جانا ہی نہیں ہے. یہ آپ کا ایمان کچا ہوگا، ہمارا ایمان کچا نہیں ہے. قرآن حدیث پڑھ کے آپ یہی سیکھے ہوں گے. قرآن حدیث پڑھ کے جو چیز سیکھے ہیں ہم وہی چیز کر رہے ہیں. اور جو قرآن حدیث پڑھ کے جو بتا رہے ہیں نا کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کو، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن اچھے سے پڑھیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اپنے آپ کو مسلمان کو اہل حدیث کو. میں آپ کی اسی بات پہ آنے والا ہوں جو آپ کو اشکال محسوس ہو رہا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عقل بھی ایک صنم ہے. جیسے لوگ مورت کی پوجا کرتے ہیں ایسے لوگ اپنی عقل کی پوجا کرتے ہیں. اس کے بارے میں پتا ہے. ارے بھائی نہیں معلوم ہے آپ کو، اگر معلوم ہو. ارے آپ کو معلوم پوجا یا جو ہوتا ہے نا، جو اپنے آپ کا اس کے بارے میں جو ہے نا، ہم سنے اس کے بارے میں کہ عقل کہیں نہیں سنے. اگر آپ سنے ہوتے سمجھے ہوتے تو یہ باتیں کبھی نہیں کرتے. یہ جو آپ باتیں کر رہے ہو نا، پتا ہے آپ عقل پر بول رہے ہیں نا عقل کے بارے میں، جو عقل سے انسان کام کرتا ہے اپنے من سے. قرآن حدیث کے سامنے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے. میں آپ کو جو اصول سکھا رہا ہوں، آپ منکرین حدیث سے، آپ کافر سے، آپ بدعتی سے، آپ عقل پرست سے بات کر سکتے ہیں. اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں. کچھ مثالیں دوں گا آپ کو، بات سمجھ میں آئے گی. عقل پرست، ارے نہیں پتا ہے نا کیا پتا ہے عقل پرست کیا کرتا ہے بتائیے. کیا پتا ہے آپ کو عقل پرست کیا کرتا ہے بتائیے. ہم ٹاپک سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ارے آپ بتائیے نا، آپ کو سب پتا ہے تو عقل پرست کیا کرتا ہے. ہاں آپ سن لیجیے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کیا اتنا ڈیٹیل میں جانا چاہ رہے ہو، آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں. اگر قرآن حدیث کا بات کسی کے سامنے کیا جائے کہ ہاں قرآن میں یہ چیز کا نام، مطلب کوئی ایسا حکم ہے یا کوئی بھی چیز ہے قرآن حدیث میں، اب اگر وہ اس چیز سے ہٹ کے کچھ الگ کام کرنا شروع کر دے، اپنے من مرضی کا وہ کام کرنا شروع کر دے، تو وہ دراصل ایک بت مورتی کا پوجا کر رہا ہے. وہ اپنے من کا پوجا کر رہا ہے، اپنے عقل کا پوجا کر رہا ہے. ایک مورتی ہے، ایک بت ہے جو اس کا وہ عبادت کر رہا ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم وہی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے عقل کا بات تو نہیں کر رہے. قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہو، تو ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. نہیں آپ نے جھوٹ بولا قرآن پہ بہت بڑا. کیا اپنے آپ کو قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے آپ کو صرف مسلم کہو. آپ صرف کہہ رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ میں قرآن میں مسلمان کہنے کو گئے، مسلمان کہتے ہیں. بھائی آپ زیادہ قرآن سمجھو گے، صحابہ اور ائمہ قرآن زیادہ سمجھیں گے. کون سمجھے گا زیادہ؟ سمجھیں گے ہے نا. تو صحابہ اکرام ائمہ کا تو اس بات پر اجماع ہے. اہل حدیث کہنے پہ اس بات پہ اتفاق ہے. آپ ریفرنس نہیں دے رہے ہیں. آپ جو ہے نا کیا کر رہے ہیں نا، آپ اپنے من مرضی کا بات ٹھوک رہے ہیں. اصولی بات کیا میں نے، اصولی بات کیا ہے عقل پرست نا اصولی بات نہیں کرتا.
अकल परस्त उसकी अकल में जो बात आती है ना वो करता है। आप अपने मन से बात अच्छा, मुझे घुमा रहे हैं, हम घुमाने से अच्छा आप डायरेक्ट बात कीजिए। नहीं, कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जिस चीज का इल्म नहीं वो इल्म वालों से पूछो। कहा कि सही बात है। अच्छा, अपने आप को अहले हदीस कहो। अच्छा, मुहद्दिसीन इल्म वाले है कि नहीं? मुहद्दिसीन इल्म वाले है कि नहीं? बिल्कुल मुहद्दिसीन हाँ, तो इल्म वाले हैं। मुहद्दिसीन ने तो अपने आप को अहले हदीस कहा है और इस पर इत्तेफाक है, इजमा है। अब मुहद्दिसीन ने जो हदीसों को जमा किया है ना, आज बहुत सारे लोग उसको, हर फिरका के लोग जिसके खिलाफ जो बात जा रहा है ना, बरेलवी के खिलाफ जो बात जा रहा है, देवबंदी के खिलाफ जो बात जा रहा है, जो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, वो उस चीज को छुपाता है। आप किधर भेजा रहे हो? आप अकल परस्ती में भेजा रहे हो। वो उस चीज को बयान नहीं करना चाहिए, आप किधर भेजा रहे हो? छुपा रहा है। भाई आपको दलील चाहिए थी ना कि अपने आप को अहले हदीस कहो, मैं दलील दे रहा हूँ ना। आप किधर भेजा रहे? तबसरे क्यों कर रहे हैं आप? तबसरे क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में तो आ नहीं रहे। ठीक है, आप दलील दे दीजिए, लेकिन हम ये पूछेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गर दलील कौन सा है, सबसे मजबूत दलील कौन सा है कि अपने आप को मुसलमान कहो या अपने आप को अहले हदीस कहो। ज्यादातर सहाबा करम का अमल अपने आप को मुसलमान कहने पे या अपने अहले हदीस कहने पे, इसका बस दलील दे दीजिएगा। ठीक है, कॉल रखते हैं। मैं वही दलील दे रहा हूँ आपको कि जब नबी के जमाने में फिरके नहीं थे, मैंने समझाया भी था पहले। बाद में फिरका वारियत बना ना, तो आप फिरका वारियत मत कीजिए। जिस जो आपको दिया गया, जो दीन मुकम्मल है, अपने आपको मुसलमान कहने को कहा गया, उतना ही करिए। ये कहाँ पढ़ लिया आपने? ये कुरान हदीस में कहाँ पढ़े? सुने, अकल परस्ती अब आपकी पकड़ी गई। कुरान हदीस में ये कहाँ है कि अपने आप को मुस्लिम कहें फिरके होने के बाद अहले हदीस ना कहें? बताइए, दलील दीजिए। फिरके होने के बाद जब फिरके हो जाए तो अपने आप को मुस्लिम को अहले हदीस मत कहना। कुरान हदीस में नहीं, आपको दलील देना पड़ेगा। मेरा नहीं है, आपने खुद भी कहता है कि बताओ कि कुरान खानी करना कहाँ लिखा हुआ है कि कुरान खानी नहीं करो, हम इसलिए करते हैं, तो वो तो आपका एक लगाया हुआ वो है, करते रहिए। नहीं, आपको दलील दीजिए। आपने जो बात बोली उसको दलील दीजिए। नहीं है, हाँ, तू बुरहानकुम, रेफरेंस नहीं है, बिना रेफरेंस की बात कर रहे हैं। बुरहानकुम, कुरान ने क्या कहा? इनसे पुख्ता दलील मांगो। आपने जो मनहज बनाया उस पर दलील दीजिए, वरना आप अकल परस्त। मेरा वही मनहज है, कुरान हदीस का मनहज है, सहाबा का मनहज है, मेरा वही मनहज है। आप दो मुंह की बातें कर रहे हो, दो मुंह की। एक तरफ बोल रहे हो कुरान हदीस में मनहज है, तो सहाबा अइम्मत अपने आप को अहले हदीस कहते थे, और आप मुकर जा रहे हो उससे बाद में दोनों हाथ में लड्डू रखते हो। सहाबा किराम अपने आप को अहले हदीस कहते थे। अबू हुरैरा खुद कहते थे अपने आप को अहले हदीस। कितने सहाबा किराम कहते थे? तभी ना भाई, कहने की वो कितने, वही बोल रहे, कितने सहाबा किराम का अपना इत्तेहाद है, तो उनका है इत्तेहाद। इसमें आपने बहुत बड़ी गलती, उसूल किसी सवाल करना इत्तेहाद है कि उन्होंने अपने आप को ये कहा, तो हम गलत थोड़ी बोलने जा रहे हैं। सुनिए, ये आपकी अकल पसंदी की बहुत बड़ी दलील है। जो आपने सवाल किए ना, कितने सहाबा इकराम कहते थे, तो ये उसूल खास से सवाल करना दज्जाल का काम है। किसका काम है? अच्छा, दज्जाल का। आप ही सब कुछ फिट कीजिए, सब नहीं, उसूली बात है। हम थोड़ी फिट करेंगे, ये तो आप ही लोग को आता है कि जो चीज चाहो फिट कर दो। हम थोड़ी फिट कर सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे। आपको जो कहना है, उसूल खास से सवाल करना ये दज्जाल का काम है। आप ये अमल कैसे कर रहे हो? अकल परस्त बन के। कुरान हदीस ने कहीं नहीं बोला, कुरान ने तो सिखाया ना। सुनिए, आपको बता देते हैं, आपको सिंपल एक लाइन में सुन लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जो मसला, बहुत सारा चीज सहाबा इकराम को जो चीज, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी में, उनके जिंदगी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उनके जिंदगी में जब सहाबा इकराम को कोई मसला नहीं पता होता था ना, तो या तो पता कर लेते थे, या तो इत्तेहाद से अपने मन से कुछ करते थे। अगर वो कुछ गलत होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा देते थे। लेकिन अगर किसी सहाबा किराम का अपना इत्तेहाद है, तो इसका ये तो मतलब नहीं कि सारे के सारे सहाबा किराम को छोड़ दीजिएगा कि उन्होंने अपने आप को मुसलमान कहा। ने बोलेगा अपने आप को मुसलमान को अहले हदीस मत कहो, एक दलील दीजिए। फिर किसी चीज ने कहा है कि अब तुम कुरान खानी मत कहो, करना दीजिए ना कुरान खानी। मन अमिला है कि कुरान खानी मत कहो। सुनो तो सही भाई, कुरान खानी इबादत है। जाहिलियत वाला बात कर रहे हैं। खानो ना भाई, कुरान खानी इबादत है आपके नजदीक? आपके नजदीक कुरान खानी इबादत है कि नहीं? मेरे नजदीक वो मसला ही नहीं है। मसला है कि अरे मैं दलील दे रहा हूँ ना यार, तुम्हारे नजदीक नहीं। मैं बोलूँ कुरान खानी इबादत है कि नहीं? मेरे नजदीक उसका एक ही लाइन में क्लियर जवाब है कि वो। अरे आपके नजदीक नहीं है भाई, आप अकल पसंद हो, आप अकल पसंद हो। सही मुस्लिम की रिवायत में पहले भी पढ़ा था, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया था, उसका वो अमल मरदूद है। बिल्कुल मरदूद है। कुरान खानी का हुक्म बताइए, कर रहा है वो भी मरदूद है। कुरान खानी का हुक्म बताए, और नहीं बताए तो आपको अमल मरदूद है। समझिए, तो वही, आप भी तो वही बात समझिए। ऐसा नहीं कीजिए तो नहीं करना, जो लिखा है नहीं करना, वो भी तो आपसे पूछ देगा ना। आपने कहा है कि अपने आप को अहले हदीस मत कहो, मुस्लिम कहो, इस पर दलील नहीं दिया आपने, हुक्म नहीं बताया, तो आपके अमल मरदूद है।
آپ ایک بڑھتا کان اپنا آپ بول رہے یہ حدیث کی روشنی میں اگر آپ نے اس پر حکم نہیں بتایا، سن ہی نہیں رہے اچھے سے. ہم کیا بول رہے ہیں؟ کون سے صحابی نے بولا، کون سے امام نے بولا کہ اپنے آپ کو مسلم کہو؟ نہیں ہم کیا بولے آپ کو کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ مت بولیے نا. آپ نے ابھی کیا کہا کہ ہاں حکم والی حدیث کو آپ نے مانا ہے. اب آپ کو حکم بتانا پڑے گا. آپ کو کس نے حکم دیا؟ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں کہیے اہل حدیث؟ ہم کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کافی. بھائی آپ بھی نہیں سمجھتے تو کیا دین آپ کے اوپر نہیں ہے، ہمارے اوپر ہے؟ شریعت آپ کے اوپر نافذ نہیں ہے؟ ہم بول رہے ہیں کہ ہم کو فرقہ واریت کرنے کا ضرورت محسوس نہیں ہوتا ہے. ہم کو کافی ہے کہ ہم اپنے کو مسلمان ہیں. دوسری بات بتائیے، فرقہ واریت کرنا ہے کر لے. کون سے نبی، فرقہ واریت حرام ہے. سنیے کون سے نبی، کون سے صحابی، کون سے امام نے کہا ہے؟ اب آپ یہ کہیے گا کہ کوئی کہے بھائی سنیے نا، آپ بولتے بہت ہیں. اتنا کرنا کہاں منع ہے یہ بتاؤ، کر رہے ہیں تو کیا دقت ہے بھائی؟ آپ نے کہاں منع ہے تب دیجیے جواب. ارے آپ سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں اپنے آپ کو نہیں بولتا ہے نا، تو آپ کو ایسا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کہاں سے سیکھا؟ کون بولا؟ کوئی نبی، صحابی، کوئی امام ایسا کرنے کا کہا کہ نہیں بھائی ایسا مت کرو یہ فرقہ واریت ہے؟ کون بولا ایسا؟ فرقہ واریت ہے. کون بولا بھائی؟ سنیے نا ہم کو قرآن دے دیتے ہیں. سنائیے. سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 103، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159. یہ دو آیت کا تھوڑا سا اچھا سا پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ تفسیر کہ فرقہ واریت کیا ہوتا ہے اور فرقہ واریت کب ہوا. یہ تو آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین میں فرقے بنے، گروہ بنے. تو جو مطلب اہل حدیث نبی کے زمانے کے جانے کے بعد ہم کیا بول رہے ہیں؟ سنیں نا، آپ کیا بول رہے ہیں؟ فرقے نبی کے زمانے کے بعد بنے. سنیں آپ نے کہا کہ نبی کے زمانے کے بعد فرقے آئے ہیں نا؟ بالکل. آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ اس کے بعد ہی فرقے واریت ایگزسٹ ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے اہل حدیث نبی کے زمانے کے بعد آئے کیا؟ اہل حدیث نبی کے زمانے کے بعد آئے کیا؟ ہم فرقے کا بات کر رہے ہیں، کسی ماشاء اللہ مان لیا آپ نے کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے. آپ بولیے اپنے آپ کو اہل حدیث. ہم بالکل بولتے ہیں کہ میرا منہج اہل حدیث ہے، میرا منہج اہل سنت ہے، میرا فرقہ نہیں ہے. اب تو آپ نے مان لیا. وہی بات فرقہ ہے ہی نہیں نا. آپ تو فرقہ کہتے بالکل فرقہ واریت لوگ کر رہا ہے. 100% فرقہ ہے. ٹھوک کے بول رہے ہیں کہ فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت اہل حدیث کر رہا ہے. بھائی سنیں، آپ کے دل میں کیا ہے؟ اہل حدیث سے بغض ہے. بالکل بغض نہیں ہے. سنیے آپ کو بتاتے ہیں. جب بھی اہل بدعت کی پہچان ہے. آپ میرے سنیے، آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ اپنے جو دل میں دیکھ رہے ہیں نا، آپ اپنے جو دل میں دیکھ رہے ہیں. میں دل میں نہیں دیکھ رہا ہوں، میں ائمہ کے اقوال دیکھ رہا ہوں. ہمارے ائمہ نے کیا کہا ہے پہلے بتاتے ہیں کہ اہل بدعت جو ہیں اہل حدیث سے چڑھتے ہیں. سنیے نا، آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. آپ کے سامنے اہل حدیث کوئی بولتے ہیں آپ چڑھ جاتے ہو. سنیے نا، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جہاں ہیں نا سر، آپ نہیں جان رہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں نا، میرا ہسٹری یا بیک گراؤنڈ آپ نہیں جان رہے ہیں، اس لیے آپ بول رہے ہیں نا کہ بغض ہے، چیز ہے. آپ بول سکتے ہیں، لیکن آپ کو ہم تھوڑا سا لائٹ میں اپنا ہسٹری بتا دیتے ہیں کہ ہم پورا جو ہے نا بچپن سے بریلوی خاندان میں، سنی خاندان میں، سمپل بولے سنی خاندان میں جنم لیے تھے. اب مزار وزار پہ بھی جاتے تھے، سمجھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیا، دھیرے دھیرے ہم پڑھنا شروع کیے، دیکھنا شروع کیے، سب کچھ دیکھیں، ہر فرقے ہر گروہ کو دیکھے، دیوبندی کو بھی دیکھے. مدرسہ میں بھی ہم پڑھے، دو مدرسہ میں ہم پڑھ چکے الحمدللہ. تو ہم دیوبندی کو بھی دیکھے. ہم ہر چیز کو دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے ہم یہاں تک پہنچے. اب ہم ہر یہ چیز جب دیکھتے ہیں نا، کوئی ایسا ایگزسٹ گروہ نہیں ہے جو آپ فرقہ واریت نہیں کر رہا ہے، سب فرقہ واریت کر رہا ہے. آپ دوسروں پہ کائے کو کر رہے ہو بھائی؟ منہج اہل حدیث سنیے، منہج اہل حدیث فرقہ واریت کرتا ہے 100%. ہم بریلوی تھے تو ہم کو لوگ کہتا تھا وہاں بھی، تب بھی ہم کو چڑ نہیں تھا، ہم کو آج بھی چڑ نہیں ہے. لیکن ہم آپ بتا دیتے دو چار چیزوں کو خلط مل کر دے رہے ہو. لیکن ہم فرقہ واریت کریں گے ہی نہیں. بندو پہلے ایک بات آپ اپنے من سے بول دیے نا کہ ہم کو چڑ ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اپنے من سے بول دیجیے نا، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ارے پہلی چیز تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہم فرقہ واریت نہیں کرنا چاہتے ہیں. ارے آپ یہ ہم کو بول رہے ہیں کہ بڑے اہل حدیث کہے گا تو چڑ ہو جائے گا. سر آپ ہم جانتے نہیں، ہم کو جب دیوبندی وہابی ہم کو اتنا لوگ الٹا سیدھا بولتا تھا، تب بھی ہم نہیں چڑھتے تو اتنا نہیں کچھ بولتے تھے. بولے جاہلیت میں بول رہا ہے. آج ہم ہی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے چڑھیں گے، نہیں چڑھتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ یہ چیز کو بولنا چاہیے. اس لیے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ فرقہ واریت ہو رہا ہے. کیونکہ دین میں فرقہ واریت بعد میں ایگزسٹ کیا، بعد میں فرقے بنے. تو ہم فرقے کو کیوں ترجیح دیں گے جبکہ کہا گیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہو؟ تو سمپل سا بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی لیے مسلمان کرتے ہیں تاکہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت آگے پھیلے. ہم اگر کوئی بریلوی بولا اپنے آپ کو، ہم وہاں پہ جا کے اہل حدیث سے یا بریلوی دیوبندی وہابی کہہ دیں گے تو اس میں ہم کوئی فرق نہیں. آپ کو بولنے کی یا تو بیماری ہے اور بولتے ہو خود ہی نہیں سمجھتے.
ہم بہت سمجھ رہے ہیں, آپ نہیں ہم سمجھ رہے سمجھا رہے ہیں نا, تو آپ میرا ہسٹری بیک گراؤنڈ نہیں جاننا ہے, آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. یہ آپ کو جو گھمنڈ ہو گیا ہے نا, یہ گھمنڈ سے توبہ کریں. آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ابھی. گھمنڈ نہیں ہے, یہ لیکن ہم گھمنڈ ہے, بتا رہے بالکل گھمنڈ نہیں ہے, لیکن آپ جو چیز اپنا تھوپنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہم جو چیز آپ نے ابھی بہت ساری باتوں کر لیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت ساری باتوں میں ایک بہت بڑا جھوٹ بھی بولا ہے. آپ نے کیا کہا ہے کہ میں منہج کتاب و سنت کا, میں منہج اہل حدیث والا ہوں. یہ جھوٹ ہے, کیونکہ منہج اہل حدیث والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو منہج کے مطابق بات کرتا ہے. اب آپ یہ جو بات تاریخ کے پیش کر رہے ہیں نا, منہج یہ ہوتا ہے کہ مولوی جو کہیں آنکھ بند کر کے مان لے, یہ منہج آپ پکانا چاہ رہے ہیں. قرآن اہل حدیث منہج کیا ہوتا ہے کہ جو اس صحابہ کرام کے طریقے پہ, قرآن حدیث کے طریقے پہ چلے, اس کو کہتے ہیں. لیکن آپ جس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا منہج کیا ہوتا ہے, وہ سمپلی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مولوی جو کہے نا اس کو چپ چاپ آنکھ بند کر کے اندھ بھکتی سے مان لو. تو اندھ بھکتی مطلب صحابہ کرام مولوی نہیں تھے. ہم آپ کو بول رہے ہیں نا کہ ہم شروع سے مجھے بتائیے مولانا کچھ بولیں گے نا تو ہم مولانا سے بھی سوال پوچھیں گے کہ آپ یہ بات کہاں سے بول رہے ہیں. آپ اگر قرآن حدیث سے ہٹ کے اگر یہ بات بول رہے ہیں اپنے من کا بات, آپ بولتے زیادہ ہیں, سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ مولوی کی بات اہل حدیث سنتا ہے, مطلب صحابہ اکرام پہ بھی آپ طنز کر رہے ہیں. ہم بالکل صحابہ کرام پہ طنز نہیں کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام مولوی نہیں ہے. سمپل سنیے, آج آپ کو سمپل ایگزامپل کے ساتھ بتاتے ہیں. صحابہ کرام مولوی ہے کہ نہیں بتائیے. ہم آپ پہلے سن تو لیجیے. نہیں, میرے سوال کا جواب دیجیے. صحابہ کرام مولوی ہے کہ نہیں. ہم صحابہ کرام تو کچھ بول ہی نہیں رہے. آپ تو پھر مولوی کس کو بول رہے ہیں, آپ کس کو بول رہے ہیں؟ میں تو صحابہ سے دلیل دے رہا ہوں, میں تو ائمہ سے دلیل دے رہا ہوں. بول رہے ہیں کہ نہیں, وہ کہنے کا مطلب میرا کسی کو الٹا سیدھا کہنا نہیں ہے. میرا مولانا جو ہے, میں کہہ رہا ہوں میں صحابہ ائمہ سے دلیل دے رہا ہوں, قرآن حدیث سے دلیل دے رہا ہوں. آپ مولوی کی بات بنا دے رہے ہو. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں مولانا, کسی مولانا کو ہم بول رہے ہیں کہ جو بھی مولانا ہے, چاہے کوئی بھی ہے. کون ہے نام بولیے. کوئی بھی ہے, کوئی کا بول دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے, لو لفظ سے بچو, اگر لفظ سے بچو. اور آپ وہی کام کیے جا رہے اتنی دیر سے. کہیں کا منع اہل حدیث والے آپ عقل پسند ہیں, عقل پرست ہیں آپ. نہ آپ کے پاس قرآن کی دلیل, نہ صحابہ کا منہج, نہ ائمہ سے آپ کے استدلال, نہ قرآن پر عمل, کچھ نہیں. آپ عقل پرست والی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لو, اگر لفظ سے بچو. میں پوچھ رہا ہوں کون تو بولے کوئی بھی. اگر والی باتیں کرے یار, کائے کا منہج اہل حدیث آپ کا, کائے کا قرآن حدیث والا ہے. دھوکہ دینا آپ لوگوں کو, آپ خود دھوکے میں پڑے. آپ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں. اچھا ہاں, کیونکہ آپ کو قرآن حدیث سے صرف ایک آیت ہے, وہ آیت سے جوڑ توڑ کے آپ اپنی منہج بیان کریں. اللہ کے نبی نے خاص طور سے منع کیا لو لفظ سے بچو, اگر لفظ سے بچو. آپ وہی کام کیے جا رہے اتنی دیر سے. کوئی بھی عالم دین ہے, ہم اہل حدیث عالم دین ہم کہہ لیتے ہیں سمپل میں, سمجھے. تو اگر وہ کہنا چاہ رہے ہیں مطلب اہل حدیث عالم دین کو اہل حدیث نہیں بولوں, اس کو بدعتی عالم دین بولوں, کیسے پتہ چلے گا اہل حدیث عالم دین ہے اگر آپ اہل حدیث نہیں لگائیں گے؟ تو وہی تو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے سن مجھے بتائیے, اہل حدیث عالم ہے, آپ بولے اہل حدیث مت بولو. میں اس کو اہل حدیث نہیں بولتا, اس کو پیسہ کیسے چلے گا اہل حدیث ہے. پہلے بالا بات تو سن لیجیے. جی بولے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر وہی اگر لفظ لے کے آ گیا اپنے نبی نے جس سے منع کیا. آپ کا کائے کا منہج اہل حدیث ہے, کائے کا کتاب و سنت کا منہج ہے آپ کا. آپ عقل پرست ہو. فار ایگزامپل چلیے ہم فار ایگزامپل دینے کی ضرورت ہے. مثال دیجیے نا کہ ہاں ایسا زمانے میں ہوا, یہ بندہ تھا, یہ تھا. ہم مثال دیتے نا آپ کو کہ جب حافظ ابن حجر راوی پر کلام کرتے ہیں اور صحابی. سنیے نا بھائی, ارے میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ آخری صحابی کون. آپ ہم کو سمجھا پائیے گا نا, آپ کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اللہ کے بندو, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب بحث کر رہے ہیں تو آخری صحابی کون, اس پر بحث چل رہی. تو ایک صحابی کا نام لے کے ذکر کرتے ہیں. نہیں, یہ مثال دے رہا ہوں میں اپنے آپ کو اہل حدیث بولنے کی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ہم تمام اہل حدیث عالم دین کہہ رہے ہیں یا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی, اللہ کے بندو, بات دیکھا جائے گا نا کہ قرآن حدیث سے اللہ کے بندو, اگر وہ کوئی بات قرآن حدیث سے ہٹ کے کہیں گے تو ان کے بات کو ہم بالکل ترک کر اللہ کے بندو. حافظ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بات وہی اپنی سنائی جا رہے کا کوشش کر رہے ہیں, آپ کا منہج نہیں مانیں گے ہم. قرآن حدیث کا منہج اور صحابہ کرام کا منہج مانیں گے. ارے بھائی عقل پرست آدمی اپنی سنائی جاتا سنتا نہیں. حافظ ابن حجر رحم اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمام اہل حدیث, محدثین کو کیا بول رہے ہیں, ہم تمام اہل حدیث ان کو آخری صحابی مانتے ہیں. یعنی 100 سال کی ہجری کے بعد جو صحابی بچے ہیں آخری صحابی. تو وہاں کیا تعارف محدثین کا کروا رہے ہیں حافظ ابن حجر کہ ہم تمام اہل حدیث ان کو صحابی مانتے, آخری صحابی.
یعنی اور اپنے ایک بات آپ کو کہیں گے کہ آپ ندیم کو تھوڑا کہہ دیجیے گا کہ ندیم جو ہے نا کسی بھی ہم کسی کو ہم دیکھیے کسی کے ہم بلائنڈ فالوور نہیں ہے. کوئی بھی انسان نہیں، آپ بلائنڈ فالوور ہی ہو، آپ بلائنڈ فالوور ہی ہو، آپ بلائنڈ فالوور ہی ہو، اور آپ اپنی عقل کے بلائنڈ فالوور ہو، کیونکہ آپ کا دلیل کہیں نہیں ہے. ہم آپ کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ آپ دہشت گرد ہیں، ہم کہہ دیں آپ کو کہ آپ دہشت گرد ہیں، میرے کہنے سے ہو جائے گا. تو ثابت کر رہا ہوں نا میں آپ کو، میرے کہنے سے ہو جائے گا. میں ثابت کیا ہوں آپ کو اتنی گفتگو میں، میں کتنے دلائل سے آپ کو عقل پرست ثابت کیا. ہم آپ کو کیا بول رہے ہیں کہ اس کو میں ابھی دلیل دیا حافظ ابن حجر کی کہ حافظ ابن حجر کیا بول رہے ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے، مجھے ایک سوال کا جواب، بھائی سنیں نا، مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب کہا، ہم آپ سے نہیں سوال کا جواب دیجیے. فرقہ واریت پہ اترے ہوئے ہیں، آپ اہل حدیث فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں. بھائی سنیں نا، اچھا میرے سوال کا جواب دیجیے کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہم تمام اہل حدیث ان کو آخری صحابی مانتے ہیں، تو کیا حافظ ابن حجر نے فرقہ واریت کو پروموٹ کیا؟ ہم تمام اہل حدیث ایک فلاں صحابی کا نام لیے کہ آخری صحابی، ان کو آخری صحابی مانتے، یعنی تمام محدثین جتنے اس میں تحقیق کرنے والے ہیں، ہم تمام اہل حدیث ان کو آخری صحابی مانتے. تو کیا حافظ ابن حجر نے اپنے فرقہ واریت کو پروموٹ کیا یہ کہہ کے کہ ہم تمام اہل حدیث؟ ان کا بیسیکلی یہ کہنا تھا کہ ہم جو بھی قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں، قرآن حدیث کے ماننے، اہل حدیث قرآن حدیث کے ماننے والے، لیکن گمراہوں کے بھی اصول پر ہو، آپ گمراہوں کے بھی اصول پر ہو کہ کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا، یہ گمراہوں کا اصول ہے. اچھا ایک بات بتائیے، تو پھر اہل حدیث منہج نہیں ہے کیا؟ منہج نہیں ہے تو اہل حدیث منہج یہ نہیں ہے کہ کسی کے قول کی تفسیر اپنی عقل سے کر لے، یہ تو آپ گمراہی پہ آ گئے. دیکھیے ابھی آپ نے اور بڑا آپ نے بہت بڑی غلطی منہج ہے تو منہج کو منہج تک ہی سیمت رکھنا چاہیے. منہج کو جب فرقہ واریت جو لوگ بنا رہا ہو، آپ بنا دے رہے نا. ارے اللہ کے بندو، آپ زبردستی کچھ بھی بنا دیں تو ہم مان لیں گے. اچھا آج جو اہل حدیث میں سے اٹھ کے جو اتنا گالی گلوچ لام تان کر رہا ہے، ذاتی مسئلہ ہے، اس سے فرقہ واریت کا کیا لینا دینا؟ شہر میں آپ کو بتا رہے ہیں وہ ان کا ذاتی عمل ہے. بریلوی کر رہا تھا نا، آج وہ اہل حدیث کر رہا ہے، لام تان دوسرے کو الٹا سیدھا بولنا، گالی گلوچ کرنا، وہ اہل حدیث کر رہا ہے. ارے بھائی سنیں نا، انصاف فرقہ واریت نہیں کر رہا تھا، کیا کر رہا ہے آپ ہم کو بتائیے ذرا. بھائی قرآن نے کیا کہا ہے؟ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. بات انصاف سے کرو. بالکل کوئی بریلوی سنیں، دیکھیے بریلوی تم بولتے زیادہ سمجھتے. ایک بریلوی ہے جو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے تو اس کا وہ عمل غلط ہے، لیکن وہ بریلوی اپنے آپ کو بریلوی بولتا ہے، یہ غلط نہیں ہے. ہم انصاف سے بولیں گے، ہم اس کے آپ کے دشمنی میں نہیں اتر جائیں گے کہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے تو بریلوی بولنا غلط، دیوبندی بولنا غلط، اہل حدیث بولنا غلط. ارے جب فرقہ ہے اس کی پہچان نہیں بتائے گا تو وہ خود ہو کے بعد وہ ہے. اگر وہ بریلوی اس سینس سے بول رہا ہے کہ ہمارے دین ہم کو جو بتاتے ہیں، ہمارے جو باپ دادا کرتے ہیں، چونکہ ہم یہی کریں گے، ہم بریلوی، وہ اس سوچ سے بول رہا ہے تو 100% غلط ہے. نہیں یہ سوچ سے نہیں کریں گے تو آپ بھی اللہ کے بندو، آپ نے اصولی غلط بیان کر دی. فرقہ واریت کر رہے ہیں آپ نے اصول غلط بیان. ارے فرقہ واریت منہج تک سیمت رکھیے، منہج تک ہی رہنے دیجیے، اس کو فرقہ واریت مت بنائیے. وہ اللہ کے بندو اصول غلط بیان کیا. کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے گا تو اس کے سامنے کیا ضرورت ہے ہم اس کو بولے؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پہ چلتے تو ہم کو جانانے کا کیا ضرورت ہے؟ اس کو علم غیب ہے کیا؟ وہ کیسے جان لے گا آپ قرآن حدیث والے ہو؟ کس کو پھر کس کو تو کتنے مسلمان ہیں جو داڑیاں نہیں، ٹوپیاں نہیں، جینس کی پینٹ ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہے ہیں. یہ بتائیے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ آج کے دور میں مسلمان تو اہل حدیث کو کہتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا ہے، آپ کو آج کے دور میں مسلمان تو اہل حدیث کو کہتے ہیں. اچھا ہاں، وہ آپ کے سوچ سے ہوگا. کہتے ہیں اس کا ڈیفینیشن بتائیے. آج کے دور میں مسلمان اہل حدیث کو کہتے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں؟ قرآن سے، عربی لفظ سے اس کا ڈیفینیشن بتائیے. بتا تو رہا ہوں، قرآن حدیث والے کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اہل حدیث ہے. کیا قرآن حدیث والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے ماننے والے کو کہتے ہیں نا. ہاں، قرآن حدیث والے کو ماننے والے کو نا مسلمان. ہاں، ماننے والے کو نہ کہتے ہیں نا، ماننے والے. ایک سیکنڈ، جو نہیں ماننے والا ہوگا اگر اپنے آپ کو مسلمان کہے گا تو ہو جائے گا. ہاں، آپ بھی نہیں ہوں گے. اگر نہیں مانتا ہو تو وہ کہے گا تو ہو جائے گا، نہیں نہ ہوگا. وہی ہم بول رہے ہیں کہ جو وہی بات بول رہے ہیں، وہی بات آپ کو ہم بول رہے ہیں کہ جو حدیث کو ماننے والا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، کافی ہے، ضرورت نہیں ہے اہل حدیث کا. وہ آپ ہی ہو، وہ آپ ہی